بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 103 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے جو آیت گزری اس میں کہا گیا تھا کہ پچھلی دو آیات میں کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو جب پچھلی شریعتیں منسوخ ہوئیں اللہ کی طرف سے کچھ آیات کی تبدیلی ہوئی تو یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے خود گڑھ لیا اس کو، یہ بہت محفوظ ہاتھوں کے ذریعے آیا ہے، روح القدس کے ذریعے اسے نازل کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ آیت ہے کہ حقیقتاً ہم جانتے ہیں انہم یقولون کہ یہاں یہ بھی باتیں منائی جاتی ہیں کہ انما یعلمہ بشر، کہ اس کو ایک کوئی انسانوں ہی میں سے، یہی دنیا کے انسانوں میں سے کوئی آ کر سکھا جاتا ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، جن کی طرف یہ اشارے کرتے ہیں، ان کے خیالات جاتے ہیں، وہ غیر عرب ہیں اور اس کی زبان ہی عربی نہیں ہے، اور یہ جو کلام ہے یہ واضح عربی زبان میں ہے۔ وہاں جتنے لوگ تھے جو زبان کے ماہرین میں سے تھے، ان میں سے کوئی ایمان نہیں لایا تھا شروع کے دور میں، بہت بعد تک ان میں سے کوئی ایمان نہیں لایا تھا جو زبان کے ماہرین تھے۔ تو ساتھ میں سارے وہ تھے جو امی تھے، تو وہ تو خود انہی کی ٹولی کے لوگ تھے جو مخالفین میں سے تھے اور دشمنوں میں سے تھے۔ اب اگر یہ الزام کسی پر لگایا جائے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا جائے کہ ان کو کوئی پڑھاتا سکھاتا ہے، یہ خود تو پڑھے ہوئے نہیں تھے، تو قرآن نے یہ کہا کہ یہ جن کی طرف اشارے کر رہے ہیں یہ عربوں میں سے تو کوئی ہے نہیں، کسی کو بھی کہیں وہ غیر عرب ہے، جس کی زبان میں وہ ادبی مہارت، لٹریری جو بیوٹی ہے وہ نہیں ہو سکتی جو اس کلام میں ہے، جس کو پیش کرنے سے خود یہاں کے لوگ عاجز آ جاتے ہیں اور اس کی ہمت نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس جو واقعات ہیں تاریخ میں یا جو روایات ہیں بعض حدیث کی کتابوں میں، اس میں 7 نام ملتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ وہ سب مختلف غلاموں کے نام ہیں، فلاں غلام فلاں صحابی فلاں شخص کا غلام جو صفا پہاڑی کے پاس میں وہ بیٹھ کر ان کو کچھ سکھاتا تھا۔ ایک روایت ہے کہ فلاں کسی اور صحابی کا غلام وہ مروہ پہاڑی کے پاس بیٹھ کے ان کو سکھاتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک رومی غلام تھا، وہ کوئی سکھاتا تھا، اس سے سیکھتے تھے، مطلب کہ اشارہ کس کی طرف ہے۔ ایک روایت میں کہ اشارہ فلاں کی طرف ہے۔ اس طریقے سے وہ 5-6 غلاموں کے نام ہیں، اور ایک روایت میں کہ حضرت سلمان فارسی کی طرف نسبت ہے کہ وہ سکھاتے تھے۔ تو اصل میں ایک ہی آیت کے لیے 7 الگ الگ لوگوں کی طرف نسبت ہونا کہ یہ آیت اس سلسلے میں نازل ہوئی فلاں شخص کے بارے میں، اور وہ 7 الگ الگ لوگ ہوں، تو اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو خود آپس میں ساری متضاد باتیں ہو گئیں، اور یہ الزام لگ بھی نہیں سکتا تھا
الزام لگے تو کسی کے کسی غلام پر لگے گا، سکھانے کا الزام لگے کہ یہ شاعری ہے، اور پھر انہی میں کے لوگ آپس میں کہتے تھے کہ ہم کہنے کو لوگوں سے کہہ دیں شاعری ہے، لیکن ہم نے بہت شعر سنے، یہ شاعری ہے ہی نہیں۔ آپس میں مشورہ کرتے تھے کہ لوگوں سے یہ کہنا کہ یہ شخص مجنون جنوں کے اثر میں ہے یا دماغ کا بہکا ہوا ہے کچھ۔ پھر دوسرے کہتے تھے کہ جو کیفیات کسی مجنون کی ہوتی ہیں، کسی ایسے شخص کی ہوتی ہیں جس پر کوئی اثر ہو، وہ بالکل مختلف ہوتی ہیں، سب جانتے ہیں ہم میں سے۔ یہ الزام ٹھہرے گا ہی نہیں۔ آپس میں طرح طرح کی باتیں سوچتے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا ان کے کہ کیا کہیں۔ یہ بھی تھا کہ اس طرح کی بات کہ کوئی آگے سکھا جاتا ہے، تو یہ عام بات ہے، کوئی سکھا جاتا ہے۔ دیکھیے یعلمہ البشر نہیں ہے، الف لام اگر ساتھ میں لگا ہوتا، آپ میں سے بہت سے لوگ قرآن شریف کی عربی کی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، الف لام لگا ہوتا یعلمہ البشر، تو کسی خاص شخص کی طرف اشارہ ہوتا، کسی کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ جیسے وہ عام الزام تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا، پریشان تھے تو لگاتے تھے الزام، اور وہ ایسے لگاتے تھے نہیں ٹھہرتے تھے۔ قرآن نے جگہ جگہ کہا کہ یہ اتنے بودے الزام لگاتے ہیں۔ یعلمہ بشر، انہیں کوئی سکھا جاتا ہے، کوئی بشر سکھا جاتا ہے، کسی خاص شخص کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ سارے جو اس وقت ماہرین تھے اگر زبان کے، تو وہ سارے کے سارے مخالفین کی اپنی صف میں تھے۔ اب اگر کوئی سکھائے گا تو غیر عرب سکھائے گا، ان میں سے تو پہلے ہی معلوم تھا کہ سکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ تو ایک الگ بات ہوئی کہ قرآن نے تو عرب اور غیر عرب سب کو چیلنج کیا، ایک جگہ نہیں کئی مقامات پہ چیلنج کیا، اور پورے کلام نہیں بلکہ کہا کہ ایک سورت لے آؤ جو اتنی بڑی ہو، لگ بھگ تقریباً 30 آیات بھر کی اوسط درجے کی سورت، چھوٹی 10 سورتوں کے برابر ہو، ایک سورت ایسی لے آؤ اس کے مقابلے پہ، اور تمام دنیا کو بلا دو۔ تم اکیلے ہی مت کرنا، سب کو بلاؤ، کوئی ایک ماہر نہ کرے۔ اور وہ چیلنج آج تک اسٹینڈ کر رہا ہے۔ تو یہ چیلنج اہل زبان کو تھا ہی نہیں صرف، یا عربی اور عجمی سب کو تھا۔ یہ چیلنج آج بھی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو مختلف، اور یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم عربی میں لکھ دینا، یہ کہیں نہیں کہا ہے۔ اس کے مقابلے کی لاؤ کوئی کلام لے کر آؤ، کلام کسی زبان میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی کلام لے کر آؤ، لیکن ایسا نہیں ہو کہ تم نے 2 جملے کہہ دیے کہ ہم لے آئے۔ اس کو دیکھا جا سکے، پرکھا جا سکے، کلام کہلائے وہ کہ اس کی کیا خصوصیات ہیں جس کو مقابلے میں تم لائے ہو، کیا خوبیاں ہیں۔ ہزاروں عیب نکالتے ہیں، عیب نکالنے والے آج بھی اس چیلنج کو نہیں قبول کرتے۔ میرے سامنے آئے ہیں سوالات، قرآن میں یہ خامی ہے، فلاں خامی ہے، فلاں خامی ہے، یہ بات جو کہی گئی ہے، میں نے جواب دیا کہ جناب آپ قرآن کے اندر یہ میتھمیٹیکل غلطی ہے۔ کہ قرآن جو اتنا بڑا میتھمیٹیکل ونڈر ہے، ہم مختلف جگہوں پہ میں نے ان کو جواب دیا، ڈال چکے ہیں، اس جواب کو دیکھ لیں، ان جواب کو دیکھ لیں، دوسرے لوگوں کی طرف سے آئے ہوئے بھی ہیں، کہ جو دنیا کے سارے کیلکولیٹر اور کمپیوٹر رکھ کر وہ حساب نہیں لگایا جا سکتا جن حسابی فارمولوں کے کوڈ اس کے اندر موجود ہیں، جو سارے کمپیوٹرز بیٹھ کر جو نہیں کر سکتے۔ کوئی اتنا بڑا دماغ اگر انسانوں ہی میں سے ہو اور وہ بیٹھ کر کوئی کلام بنائے، تو وہ اتنی بودی جو آپ کر رہے ہیں کہ یہ قرآن کے اندر وہ اتنی بودی غلطی اس سے چھوٹے گی کہ صاحب قرآن میں تو وہ دنوں کی تعداد ہی جوڑی جاتی ہے کہ 2 دن میں کیا بنایا، پھر 2 دن میں کیا بنایا، پھر 2 دن میں بنایا، وہ تو 8 ہوتی ہے، پھر قرآن کہتا ہے 6 دن میں بنایا۔ تو قرآن میں تو یہی تعداد ہے۔ اتنی موٹی غلطی، ایک میتھمیٹیکل جینیس ہے اگر کوئی انسان، اگر کسی نے اس کو، جو ہم نے اس سے پہلے ثبوت رکھ چکے ہیں ہم
ان پہ نظر ڈال لیجیے تو کوئی میتھمیٹیکل جینیس ہوگا، سپر جینیس، اس کے ہاتھ سے یہ چیز چھوٹے گی کہیں کہیں 6 اور 8 کی. تو یہ تو اتنا بودا تو الزام مت لگاؤ، کچھ یہ بھی تو سوچو گے. اور اصل بات تو یہ ہے، اتنے بودے الزام لگانے کے بجائے ایسا کرو نا کہ قرآن کا وہ چیلنج آج تک ہے، تم ہی کوشش کر لو. تمہارے بس کی نہیں ہے تو کوئی دے دلا کے پیسے کسی بہت اونچے درجے کے کسی لکھنے والے سے اس کو کوشش کر لو، لے کر آؤ، کچھ لے کر آؤ ایسی کہ جو قرآن کی تقریباً 30 آیات کے برابر کا کوئی کلام ہو. اور تم یہی ضروری نہیں کہ اب لے آؤ، آج تک جو کچھ لکھا گیا ہے جن کو تم کہتے ہو بہت اونچے درجے کا سب سے بڑا کلام مانتے ہو، اس میں سے نکال لو اتنا بڑا پورشن اور لے آؤ کہ یہ ہم لے آئے. شیکسپیئر کے کلام میں سے لے آئے، ورڈزورتھ کے کلام میں سے لے آئے، کسی فلسفی کے کلام میں سے لے آئے، کسی شاعر کے کلام میں کہ یہ ہے اس کا اس کے مقابلے میں قرآن کے. لے آؤ پہلے یہ دعویٰ کر کے کہ اس سے کر لیجیے مقابلہ، اس کے بعد میرے سامنے لے آؤ. باقی لوگوں کی بات تو الگ، پھر میں بتاؤں گا کہ اس میں کیا خوبصورتیاں اور کیا بیوٹیز ہیں. اتنی سی آیات کے اندر کتنے مضامین اور کتنے سبجیکٹ اور کیا کیا چیزیں ہیں، اور یہ جو کچھ لے کے آئے ہیں اس کے اندر کیا ہے اس کے مقابلے میں. تو آج 1,500 سال سے وہ چیلنج اسٹینڈ کر رہا ہے. الزام لگانے کے بجائے ادھر ادھر کی اتنے بودے الزام لگانے، رقیق الزام لگانے کے بجائے تم کوشش بھی تو کر لو. باتیں بناتے خالی، ان باتیں بنانے والوں میں سے یہ تھی بات کہ کوئی سکھاتا ہے. تو قرآن نے کہا کہ سکھانے والے تو سب یہی ہیں جو مخالفین کی سب میں ہیں، جن کے بارے میں کہا جا سکتا تھا چیلنج تو ان کے سامنے بھی رکھا ہوا ہے، وہ نہیں لا سکتے. اب کوئی سکھانے والا ہوگا تو وہ غیر عرب ہوگا نا، وہ عرب نہیں ہوگا، اس کی زبان ہی عربی نہیں ہوگی اوریجنل. اور یہ قرآن جو ہے یہ بڑی ایک لٹریری ماسٹر پیس ہے عربی زبان کے اندر، عربی مبین کے اندر ہے. تو یہ الزام تو کسی طریقے سے یہ بھی اسٹینڈ نہیں کرتا. کیسا الزام لگاتے ہو؟ عجم لفظ جو ہے عربی اپنے علاوہ دوسروں کو عجمی کہتے تھے. یہ لفظ عجم جو ہے اس کے معنی ہیں گونگا. دوسروں کو گونگا کہتے تھے اپنے مقابلے میں، اپنی زبان پر، اپنے زبان دانی پر، اپنے لینگویج پر، کمانڈ پر ان کو اتنا ناز تھا کہ اپنے علاوہ باقی کو گونگا کہتے تھے. عجمی کے معنی گونگے کے ہیں. مختلف قومیں جن کے اندر کوئی سپیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے، احساس برتری، تو وہ اپنی قوم کے علاوہ باقی دنیا کا ایک الگ نام رکھ لیتی ہیں. جس معاملے میں، جس ایشو کے اوپر ان کے جس خاص پوائنٹ کے معاملے میں ان کے اندر سپیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے، وہ نام اس سے متعلق ہوتا ہے کہ یہ اس میں بڑے گئے گزرے ہیں. مثلا یہاں کے لوگوں کو ہندوستان کے اندر اینشنٹ ان کے اندر سپیریورٹی کمپلیکس تھا ریشیل، برہمنوں کے اندر، کہ ہم برہما نے اپنے سر سے ہمیں پیدا کیا ہے، یا کچھ لوگوں کو برہما نے اپنے سینے سے پیدا کیا، ہاتھوں سے پیدا کیا، کچھ کو پیٹ سے پیدا، کمر سے پیدا کیا، اور کچھ کو پیروں سے پیدا کیا. باقی دنیا تو اس سے بھی گئی گزری جو پیروں سے پیدا ہوئے، ان کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں. تو انہوں نے جو نام رکھا، انہوں نے نام رکھا ملیچ، کہ ان کے علاوہ باقی جتنے ہیں وہ ملیچ. بہت ایک نسلی بنیاد پر جو سپیریورٹی کمپلیکس تک قریب بھی نہیں بیٹھ سکتے، سایہ بھی نہیں پڑ سکتا. تو ایسے چھوت کے بالکل ایک آخری درجے کا انہوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ تھا سپیریورٹی کمپلیکس ان کے اندر، یہ تھا کہ نسل کے اعتبار سے اونچے ہیں. یہودیوں کے اندر انہوں نے باقی لوگوں کے نام رکھا ایک الگ ہے، اپنا نام رکھنے کے ساتھ بھی دوسروں کا ایک باقی سب کا سمیٹ کر ایک الگ نام رکھتے ہیں. جیوز اینڈ جینٹائلز
تو جیوز تو یہ خود ہو گئے بنی اسرائیل کے لوگ، اور جینٹائل باقی جتنے تمام لوگ ہیں وہ تمام وہ لوگ کہ یہ اللہ کے محبوب بندے، اور وہ سارے بس ان کے لیے پیدا کیے گئے، وہ سارے کے سارے۔ عربوں کو جو ناز تھا، جو سپیریورٹی کمپلیکس تھا، وہ تھا اپنے لینگویج کے اوپر کمانڈ۔ تو باقی دنیا کو انہوں نے پھر جو باقی دنیا کا انہوں نے نام رکھا، وہ اس کے اندر وہ کہ جو زبان کے اعتبار سے بالکل گئے گزرے، لینگویج کے اعتبار سے، تو ان کا نام رکھا گونگا۔ تو عجم کہتے ہیں گونگے کو، عجمی، کہ یہ اگر کسی کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں تو وہ تو غیر عرب ہوگا نا، گونگا ان کے خیال میں، جنہیں یہ گونگا کہتے ہیں۔ اور لفظ عرب کا بھی جو مطلب ہے عربی زبان کے اندر، وہ ہے فصیح، بہت لٹریچر کا ماہر، جس میں لٹریچر کی مہارت ہو بہت، یہ ہے مطلب عربی کا لفظی معنی، کہ جو لٹریری اعتبار سے بہت اونچے درجے کی ہو چیز، اور وہ گونگا۔ تو ان الفاظ میں بھی یہ جو کہی گئی، یہ دونوں کنٹراسٹ ساتھ میں شامل ہیں، کہ یہ کلام لٹریری ماسٹر پیس ہے، اس کو سکھانے والا انہیں کہہ رہے ہو کہ جنہیں گونگا کہا جاتا ہے۔ یہاں تو ہے نہیں سکھانے والے، یہاں تو سب مخالفین کے صف میں۔ تو یہ اس اعتراض کا جواب دیا جب یہ ہوتی تھی کہ انہوں نے خود گڑھ لیا ہے، اور پھر اس کے اندر ساتھ میں یہ بات اور اس کا جواب دیتے چلے کہ کوئی سکھاتا ہے، کوئی انسانوں میں سے کوئی سکھا دیتا ہے۔ پھر فرمایا ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم۔ یہ جو ایمان نہیں لانے والے ہیں، یہ طرح طرح کی ایسی باتیں بگاڑتے ہیں، ایسے الزام لگاتے ہیں جو کہیں اسٹینڈ نہیں کرتے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، یہ لفظ آیت بھی بہت بڑا لفظ ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ ہم اس کا ترجمہ کبھی نشانیاں کیا بھی نہ کریں، نشانی سائنس کر دیتے ہیں انگریزی میں، اور اردو میں نشانیاں بہت سی جگہوں پر۔ لفظ نشانی بڑا محدود لفظ ہے، آیت بہت وسیع لفظ ہے۔ آیت کے بہت کے اندر جو بہت کچھ شامل ہے، اس میں سے ایک نشانی بھی اس کو ایک چیز کو نشانی بھی کہا جا سکتا ہے۔ آیت اصل میں وہ تمام وہ چیزیں ہیں اللہ کی آیات جو صرف اللہ کے قبضے قدرت میں ہو، اور جیسی اس سے ملتی جلتی کوئی چیز انسانوں کے بس میں نہ ہو، وہ ہے آیت۔ تو وہ اللہ کی نشانی، وہ کیا ایک بڑا چھوٹا سا حصہ ہوا، وہ تمام چیزیں آیات ہیں۔ اس کائنات میں جو اللہ کی آیات ہیں، وہ جو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، انسان کا کوئی دخل ہی نہیں، اس کے اندر کوئی حصہ نہیں کہ انسان اس میں کچھ کر سکے۔ اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہے، اس پر کنٹرول نہیں حاصل کر سکتا۔ اللہ کی آیات ہے۔ ایسے ہی یہ بھی اللہ کی آیات ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا کرتی تھی، کہ وہ کسی انسان کے قبضے قدرت کی چیز نہیں کہ ویسی چیزیں لے آئے، وہ اللہ کی آیات ہے۔ آگے جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور پھر ایسی چیز جو انسان کے بس کی ہی نہ ہو، ہر لحاظ سے حیرت انگیز، تو وہ تو بالکل روشن، وہ تو بالکل روز روشن کی طرح بالکل واضح ہوگی، صاف، ہر ایک کی فوراً سمجھ میں آنے والی کہ یہ تو بالکل الگ ہے۔ اس پر ایمان نہیں لاتے، جو ایسی جو سنتے ہی ذرا سا بھی غور کریں تو کہیں کہ یہ تو حیرت انگیز ہے، اس پر ایمان نہیں لاتے۔ لا یہدیہم اللہ، تو پھر اللہ ایسے لوگوں کو کی رہنمائی نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے اوپر نہیں ہے کہ اللہ جن کو چاہے ان کی رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ اللہ ان لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا، ان کو راستہ نہیں دکھاتا جو سامنے کیسے راستہ دکھا دے، کہ سامنے جو چیز موجود ہے، جو ہر ایک کو نظر آنی چاہیے، اس کا انکار کرے کوئی، اس کی رہنمائی کوئی کہاں سے کرے گا؟ ٹیچر پڑھانے کے لیے بیٹھے، کسی اسٹوڈنٹ کو، کسی طالب علم کو پڑھانے کے لیے بیٹھے، کتاب رکھی گئی، بکس لائی گئی، اب اسٹوڈنٹ کہے کہ یہ کتاب نہیں ہے،
یہ کتاب ہے ہی نہیں آپ کے ہاتھ میں، کتاب نہیں تو کیا ہے؟ جو واضح طور پر سامنے ہر ایک کو نظر آ رہا ہے، اس کا کوئی انکار کر دے اور کتاب کی جگہ اسے کوئی کہنے لگے کہ یہ تکیہ ہے، تو اتنی موٹی فاش غلطی ہوئی نظر آنے، اسے ٹیچر پڑھا دے گا۔ میں نے کہا اس درجے کی موٹی بات ہے کہ اللہ ہدایت اس کو کہاں سے دے گا؟ ہدایت شرائط ہے اس کی کہ ان کو ہدایت سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا، اور یہ لوگ جو ہے اللہ کے قانون کے مطابق مزید بھٹکتے چلے جائیں گے۔ تو جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، جو بڑی واضح چیزیں اللہ کی طرف سے آئیں، جو صاف اور روشن آئیں، جو ایسی آئیں کہ جو انسانوں کے بس کی نہیں ہے، انسان کے قبضہ قدرت کی نہیں ہے، جو انہیں نہ مان کر دے، اللہ انہیں ان کی رہنمائی نہیں کر سکتا سیدھے راستے کی طرف۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ نہیں کر سکتا کا مطلب اللہ کا قانون اس میں جوڑ لیا کریے۔ الفاظ سے یہ محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کہا جا رہا ہو کہ اللہ کی قدرت نہیں، اللہ کا قانون ان کی رہنمائی نہیں کرتا، وہ قانون مقرر ہے اللہ کا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے سسکتے رہنے کا عذاب ہے، درد جس کے اندر انسان سسکتا رہے، ایسا عذاب ہوگا۔ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ الزام یہ لگایا تھا نا کہ یہ گڑھ لیتے، یہ افترا کرتے، یہ خود گڑھ لیتے۔ یہ گڑھی ہوئی باتیں، یہ گڑھ تو یہ لوگ رہے ہیں جو الزام لگا رہے ہیں۔ یہ ایمان نہیں لانے والے، جو چیز سامنے ہے بالکل واضح، جب کوئی اس کا انکار کرے گا تو پھر سچ کا انکار تو گڑھی ہوئی بات ہوتا ہی ہے۔ ایسے سچ کا انکار جو سب پر اوپن ہو جائے، جب کوئی آنکھیں اپنی کھول لے، اس کا انکار تو گڑھی ہوئی بات خود ہوگی، جھوٹ ہو جائے گی۔ تو یہ تو پھر جو لوگ جھوٹ گڑھنے والے تو وہ لوگ ہوئے کہ جو آیات کا انکار کرتے، کسی اور چیز کا انکار کرتے تو کر لیتے، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے۔ سورج نکلتا ہے، روشنی ہوتی ہے، یہ اللہ کی ایک آیت ہے۔ جو اس کا انکار کرے تو اصل تو فلسفہ گڑھنے والا وہ ہے جو سامنے سے جو چیز واضح ہے اس کا انکار کر رہا ہے۔ تو گڑھنے والے تو وہ ہیں، گڑھنے والے لوگ تو وہ ہیں، جھوٹ گڑھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور اصل میں وہ لوگ جھوٹے ہیں جو حق کا انکار کرتے ہیں، وہی تو جھوٹے ہیں۔ ایک فرق آگے واضح میں کروں گا، اس میں پہلے اس سے اگلی آیت کو اور دیکھ لیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانی، اور پھر جس نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد اللہ کا کفر کیا، الا من اکرہ، سوائے اس کے کہ کوئی مجبور کر دیا گیا تھا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کو انتہائی درجے کا مجبور کر دیا گیا تھا، اس کا قلب پورا سیٹسفائیڈ تھا ایمان کے اوپر۔ ولیکن من شرح بالکفر صدرا، یہ اس کافر کی بات ہو رہی ہے، اس کفر کی بات ہو رہی ہے کہ جو شرح صدر کے ساتھ میں انکار کرنے والا ہو، دل میں ایسا نہیں کہ جو مجبور کر دیا گیا ہو۔ فعلیہم غضب من اللہ، تو ان پر اللہ کا غضب، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے زبردست عذاب۔ ان دونوں الفاظ پر غور کیجئے گا، یہاں ہے ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے عظیم عذاب۔ اس سے پچھلی آیت میں تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے درد کا عذاب، درد ان کے لیے سسکتے رہنے کا عذاب۔ یہ دونوں الفاظ مختلف جگہوں پر استعمال ہوئے ہیں۔ عام طور سے ایسے سمجھا جاتا ہے کہ بس کبھی اسے کہہ دیا، کبھی اسے کہہ دیا۔ یہ انکار کرنے والے کسی کو نہیں چھوڑا ہے قرآن نے، وہ کیٹیگریز جن کو لوگ جانتے ہی نہیں تھے، یہ نام ہی نہیں تھے، ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا ہے۔ جو دیکھیے کہیں تو آیا وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، کہیں آیا وہ لوگ جو کافر ہیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ یہ فرق نہیں محسوس کرتے قرآن کا مطالعہ کرنے والے جب تک یہ نہیں جانتے ہو کہ یہ مختلف کس طرح کے لوگ ہیں ہمارے یہاں ایمان نہیں لانے والوں میں سے۔ یہ بعد کے دور کی پیداوار ہے، مختلف گروپ جن کو سب کو قرآن نے کور کیا ہے۔
شروع سے کور کرتا چلا آ رہا ہے. آج تک عام طور سے جو قرآن کے اوپر غور کرتے ہیں، قرآن کو ہمارے باقی واقعات سے اور باقی حالات سے اور باقی موجودات سے کاٹ کر خالی قرآن کے اوپر اگر غور کریں گے تو پھر بہت کچھ چھوٹ جائے گا. اس لیے کہ قرآن تو ان تمام چیزوں کو کور کرتا چلا آ رہا ہے جو انسانی علم میں آتے چلے جا رہے ہیں. ابھی نہیں ہے تو ابھی ہمیں نہیں محسوس ہوتا، اور چیزیں آگے انسانی علم میں آئیں گی، پھر وہ قرآن نے کور کیا ہے، پھر وہ نظر آتی ہے. تو وہ جو مختلف عقائد اور مختلف جو تصورات جو چاروں طرف موجود ہیں اور پھیلے ہوئے، اگر اس کا مطالعہ نہیں ہے تو پھر بہت سی باریکیاں جو ہیں یہ اس کے اندر جگہ جگہ جو آئیں اس کو ڈیفرینشیٹ نہیں کر پائیں گے. یہ دونوں لفظ الگ الگ ہیں. وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، وہ لوگ جو کافر ہیں. اب آپ کی فہم کے اعتبار سے تو یہ نا ایک ہی بات تو ہوئی، کہنے کے انداز کا فرق ہے. کہیں کہہ دیا ایمان نہیں لاتے، کہیں کہہ دیا کافر ہے. دیکھیے بہت سے اور بھی ہیں ان کے علاوہ، یہ تین موٹی موٹی سی کیٹیگریز کے لوگ ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں. ان میں سے کچھ ہیں وہ جو جنہیں انگریزی میں ایتھیسٹ کہتے ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، انکاری ہیں کہ نہیں خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ دوسرا نام ہے ایگنوسٹکس. یہ ایگنوسٹک انہیں کہتے ہیں کہ جو یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں. یہ بہت بڑا ایک گروہ ہے یہ ایگنوسٹکس کا. آپ تو یہاں پر صرف اتنا ہی سمجھتے ہوں گے نا جنہیں مسلمان نہیں وہ کافر. اب کافروں میں پھر الگ الگ بہت سے وہ ہیں کہ کوئی کسی مذہب کو ماننے والا، اس کو مذہب کے ماننے والا، اور بعض کسی مذہب کو نہیں مانتے. وہ سارے کے سارے جو نہیں مانتے وہ سارے کے سارے ملحدین کہلاتے، خدا کو نہیں ماننے والے. یہ ملحد تو ہے ایتھیسٹ. ایتھیسٹ اور ایگنوسٹک میں فرق ہے. دونوں خدا کو نہیں مانتے، لیکن ایتھیسٹ انکار کرتا ہے، ایگنوسٹک انکار نہیں کرتا. ان کے مقابلے میں زیادہ ایماندار ہے. وہ کہتا ہے ہمیں معلوم نہیں، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، ہمارے کسی ثبوت میں نہیں آ رہا. یہ ملحد انکار کرتا ہے کہ ان کے کسی ثبوت میں نہیں آ رہا، پھر بھی منع کرتا ہے. یہ جتنے لوگ خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں خدا ہے، ان کے درمیان میں جب آپس میں گفتگو میں بحثیں ہوئی ہیں تو عام طور سے ہمیشہ وہ حاوی آ گئے ہیں. کہیں اگر فلسفیانہ بحثیں ہوئی ہیں تو عام طور سے ہمیشہ وہ حاوی آئے جو انکار کرنے والے یہ ثابت نہیں کر پاتے کہ خدا ہے. بات جا کے وہاں اٹک جاتی ہے کہ ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہے، تو پھر سب سے آخر میں کون؟ پھر اس کا بھی بنانے والا ہونا چاہیے. جب ہر ایک کا کوئی پیدا کرنے والا ہوگا تو اصل میں اسی دلیل کے چاروں طرف مختلف انداز میں باتیں گھومتی رہتی ہیں اور وہ رد کرتے رہتے ہیں، اور اوور آل ریزلٹ انکنکلوسیو ہو، جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، لیکن کچھ انکلائنڈ ہوتا ہے ان کی طرف کہ یہ حاوی رہے. انکار کرنے والے ثابت نہیں کیا جا سکا خدا کا وجود. بڑی عجیب بات ہے، ثابت کیوں کرنا پڑے؟ یہ بڑی، جب کوئی مناظرہ ہوتا ہے تو کچھ شرطیں طے ہوتی ہیں. کوئی بحث اور ایسی شروع ہو جائے تو یہ تو بڑی بے ترتیب چیز ہوتی ہے. اگر ڈھنگ سے جہاں پر خالی شور نہ مچ جائے، جہاں خالی ہلڑ نہ ہو جائے، ہمارے مختلف گروہوں میں مناظرے ہوتے ہیں نا، ان میں ہلڑ مچتے ہو، جہاں خالی ہلڑ نہ مچ جائے، ایسے اگر کوئی مناظرہ کرنا ہے تو اس کی پہلے شرائط طے ہوتی ہیں. اس کے کون کب بات کر سکے گا، کب نہیں کر سکے گا، کب خاموش رہنا پڑے گا، چاہے جیسی بات ہو، کتنی دیر بولے گا، کس بات کا جواب دیا جا سکتا ہے، کسے اوور رول کر دیا جائے گا کہ یہ غیر متعلق ہے، جواب نہیں دیا جائے گا. اس کی شرائط طے ہوتی ہیں. یہ شرائط ہی غلط طے ہوتی رہی ہمیشہ. اگر کبھی دونوں میں گفتگو ہوتی ہے، کیوں ثابت کریں خدا ہے؟ تم ثابت کرو نا کہ نہیں ہے. جب سے انسان ہے دنیا میں، تب سے لے کے آج تک اوور ویلمنگ میجورٹی
یہ مانتی چلی آ رہی ہے کہ وہ ہے. صرف ایسے ہی نہیں مانتی، کوئی دنیا کی ایک چیز ایسے نہیں مانی جا سکتی اتنی زیادہ بڑے کنسنسس کے ساتھ میں، اتنی زیادہ زبردست اتفاق رائے کے ساتھ میں. دنیا کی آج تک کوئی چیز ایسے نہیں مانی گئی جو خدا کو ماننے کی بات ہے جب سے انسان یہاں پر ہے اس دنیا میں، کہ ہاں ایشور ہے، خدا ہے، بھگوان ہے. تو جب سے انسان ہے تب سے لے کے آج تک اوور میجورٹی یہ کہتی چلی آ رہی ہے، مانتی چلی آ رہی ہے. اور وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنے دل سے گڑ کر مان رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ہمارے پاس نمائندے آتے رہے، پیغمبر آتے رہے، وہ بتاتے رہے کہ ہے. بہت چھوٹی سی مائنورٹی ہر دور میں کہتی رہی ہے کہ نہیں ہے. ثابت کون کرے گا؟ یہ ثابت کریں گے ہے یا وہ ثابت کریں گے کہ نہیں ہے؟ ثبوت ان سے مانگے جاتے ہیں تم ثابت کرو. ثبوت تمہیں دینے کے ثابت کرو کہ نہیں ہے. قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے نہیں ہے. اٹکتے چلے جائیں گے، اٹکتے چلے جائیں گے اور حاوی یہ رہیں گے. یہ تو صرف پوائنٹس آف ریفرنس ہے، تو پوائنٹس آف ڈیبیٹ بدل دینے کی بات ہے جو نہیں بدلتے. ہم کیوں ثابت کریں ہیں؟ تم ثابت کرو کہ نہیں ہے. ارے بھئی ایک بات ایک جگہ مانی جاتی ہے، گھر کے سارے لوگ ہندو دھرم کو ماننے والے. اب ایک آتا ہے کہتا ہے ہندو دھرم ٹھیک نہیں ہے، تو گھر والوں کو نہیں ثابت کرنا ہے ہندو دھرم ٹھیک ہے، وہ ثابت کرے گا کیوں ٹھیک نہیں ہے. جس نے ایک نے اختلاف کیا کہ تم اچھا کرو ثابت کیا غلط ہے اس کے اندر، وہ اکیلا باقی سب سے یہ تھوڑی کہے گا کہ تم سب ثابت کرو کہ یہ ٹھیک ہے. تو یہ جو اس رائے سے باقی ساری دنیا کی انسانیت سے کٹ کر جنہوں نے ایک نیا فلسفہ پیش کیا کہ نہیں ہے وہ، تو ثابت کرو کہ نہیں ہے. سب نظر نہیں آتا، تمہیں ہوا بھی نظر نہیں آتی، تم ہوا کو مانتے ہو ہے. کروڑوں چیزیں ہیں دنیا کے اندر، ہوا تو پھر بھی سامنے نظر آتی، آنکھوں سے نہیں نظر آتی. ہوا کے ثبوت ہر ایک کو آنکھوں سے نظر آتے ہیں اپنے. ارے ان چیزوں کو مانتے ہو کہ وہ ہیں جن کو تم مائکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھا آج تک. یہ الیکٹران دیکھنے کی چیز نہیں، نظر نہیں آتے، یہ مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتے. ان کے سارے ہر ایٹم کے اندر الیکٹرانز کے سارے ریوولوشنز کیسے ہیں، کتنے الیکٹرانز ہیں، کیسے کر رہے ہیں، یہ سب مان رہے ہیں. اس کو مان لیا. یہ تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہوا کہ نظر نہیں آ رہا تو نہیں مانا. سرے سے جن کی ایگزسٹنس کو بالکل کوئی مائکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھا جا سکا، اسے مانتے ہو. کتنی ہی چیزیں کائنات کے اندر ایسی ہیں جن کا صرف ایک نام رکھ لیا گیا اور یقینی کہہ دیا گیا کہ یہ ہے، اور کوئی اس جگہ تک نہیں پہنچا، اور کسی بھی طریقے سے اس تک جانا ممکن نہیں کہ یہ کیسے. صرف اس لیے مان لیا گیا کہ فلاں چیز ہے تو پھر یہ بھی ہے. اگر کائنات کے اندر بلیک ہولز ہیں جسے مان لیا گیا ہے، تو کہیں وائٹ ہولز بھی ہیں. یہ بلیک ہول بھی ایک نام رکھا گیا، اس کے مقابلے میں ایک نام یہ رکھ لیا گیا. اگر ایسے مقامات ہیں جہاں جا کر انرجی فنا ہو رہی ہے، زبردست انرجی کہیں بہت بڑی مقدار میں ایبزارب ہو رہی ہے، تو پھر ایسے مقامات بھی ہیں جہاں سے ایشو ہو رہی ہے، جہاں پیدا ہو رہی ہے. ان کا نام وائٹ ہول رکھا گیا ہے. کہ آج بلیک ہولز کا تو انہیں پتا چلا، ان کی کسی بھی آج تک دوربین نے، کسی نے آج تک، ان کے کسی ٹیلیسکوپ نے آج تک کوئی وائٹ ہول نہیں دیکھا. یقینی مانتے ہیں کہ ہے، وہ ہے تو پھر یہ بھی ہے کہیں. ان چیزوں کو مانتے ہو کہ جس کو تمہارے کسی ٹیلیسکوپ نے نہیں دیکھا، دور کی چیزوں کو، ان چیزوں کو مانتے ہو جس کو تمہارے کسی مائکروسکوپ نے نہیں دیکھا، قریب کی چیزوں میں انہیں مانتے ہو کہ ہے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ نہیں دیکھا. لاؤ دلیل ہے کہ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ٹھہر سکتی، ایک آرگومنٹ نہیں ٹھہر سکتا. جیسے یہ ثابت کرتے خدا ہے اور وہ کینسل کرتے رہتے ہیں، یہ ثابت کرتے رہیں گے نہیں ہے اور کینسل ہوتے چلے جائیں گے. onus is on to them to prove. ان کو ثابت کرنا ہے کہ نہیں ہے. بہرحال یہ ایتھیسٹ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ نہیں ہے، وہ کہتے نہیں ہے. تو ان سے یہ بہتر ایگنوسٹک جو کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں، ہم ڈاؤٹ میں ہیں. ہو سکتا ہے ہو، ہمیں ثبوت نہیں ملا. ہو سکتا ہے نہیں ہو، اس لیے کہ نہیں ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. کہتے ہیں کوئی ثبوت نہیں کہ نہیں ہے، اس کا بھی کوئی ثبوت ہمیں نہیں مل رہا پکا کہ نہیں ہے، ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں ہے.
یہ ایگنوسٹکس وہ ہے. ایگنوسٹک کہتے ہیں کہ جو زبردست بس چیزوں کے بارے میں ڈاؤٹ میں ہو. وہ کہتے ہیں کہ ڈاؤٹ ہی تو کریشن کی بنیاد ہے ساری ترقی کی. شبہ پیدا ہو تو انسان تحقیق کرتا ہے اور پھر آگے چیزیں جو ہے وہ واضح ہوتی چلی جاتی ہیں. کوئی شبہ ہی نہیں ہو تو جو غلط جگہ پہ وہ غلط جگہ پہ جمع رہے گا. بات بڑی باریک اور بڑی اچھی محسوس ہوتی ہے. لیکن دقت یہ ہے ان ایگنوسٹکس کے ساتھ میں کہ جن چیزوں کے بارے میں شبہ رکھتے ہیں جب ان کے بارے میں ثبوت دے دیا ہے تو بھی شبہ باقی رکھے ہوئے. ارے بھائی شبہ اگر ڈاؤٹ کہتے ہیں کہ ڈاؤٹ ہی بنیاد ہے چیزوں کی ڈسکوری کی. شبہ پیدا ہوا غلط جگہ جمے ہوئے تھے, شبہ پیدا ہوا تحقیق ہوئی, غلطی دور ہو گئی نا. اور چیزوں کے بارے میں شبہ ہے وہاں کی غلطیاں دور ہوں گی, اور چیزوں کے بارے میں شبہ ہے وہاں غلطیاں دور ہوں گی. لیکن شبہ رکھے رہو باقی تو پھر کہاں سے یہ ترقی کی بنیاد بن جائے گا, ڈسکوریز کی بنیاد بن جائے گا. شبہ کہ نہیں, شبہ پھر بھی باقی رہے گا. جواب دے دیے جب کلیئر جواب آ جائے. اگر تحقیق کی بنیاد تو تب بنے گا جب جن چیزوں پہ شبہ ہیں ان کو ڈسکس کر کے پھر بعض اور شبہ رہے, شبہ کم ختم ہوتے چلے جائیں بہت سے جس کے ثبوت آتے چلے گئے, ثبوت آتے چلے جائیں پھر بھی باقی ہوگا. ہم تو ایگنوسٹک ہے تو یہ تو جیسے دوسرے اڑتے ہیں ویسے تم بھی اڑ رہے ہو. وہ کہتے ہیں نہیں ہونے پہ اڑتے ہیں, کہتے ہیں ہم شبہ کرتے رہیں گے ہمیشہ اس پہ اڑ رہے ہو تم چاہے جتنے تمہارے پاس سامنے ثبوت آ جائے. ایک صاحب سے تھوڑے دن پہلے بات ہوئی, ای میل سے بھی بات ہوئی, فون بھی ہوا باہر کے. انہوں نے ایگنوسٹک, انہوں نے میں نے رکھے کئی ثبوت, ایک حرف نہیں بول پائے ابھی تک جواب میں, لیکن ابھی 1 انچ آگے بھی نہیں بڑھے, جواب میں نہیں بول پائے ایک حرف بھی. پھر انہوں نے اپنی طرف سے ایک بہت بڑی ایگنوسٹک ہے, مجھے نام یاد نہیں رہا اس وقت, وہ یہودی گھر میں پیدا ہوئی, بہت مشہور ہے, ان کے بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں, بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں, بڑی تالیاں بجاتے ہیں, زبردست اوریٹر ہیں, خاتون ہیں. وہ کہتے ہیں آئی ایم اے جیو ایگنوسٹک, میں یہودی ایگنوسٹک ہوں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کتاب لکھی, میں نے ڈاؤن لوڈ کر لی. غیر مسلموں نے جو کتابیں لکھی ہیں میرے خیال سے ان کتابوں سب سے بہتر ہے وہ, انہوں نے بھی جنہوں نے تعریفیں کی ہیں ان سے بھی بہتر ہے. اور انہوں نے جگہ جگہ بہت تعریف کی, اس لیے کہ وہ ایگنوسٹک یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ یہودی کچھ نہیں, یہ کچھ نہیں, جو چیز ہمیں تو سامنے نیوٹرل ہو کر دیکھنا ہے, ان کا کہنا یہ ہے, دعویٰ یہ ہے کہ غیر جانبدار ہو کر دیکھنا ہے. ان کا کلپ بھی دیکھا میں نے ایک پروگرام کا, اس پہ نیٹ پر بہت سے ہیں, میں نے 2-3 ڈاؤن لوڈ کیے, کتاب بھی وہ ڈاؤن لوڈ کی میں نے نیٹ سے پھر جو انہوں نے لکھی ہے, اور بڑا ہنگامہ دنیا میں مچا, اور غیر مسلموں نے بہت ان کے اوپر تنقید کی, اس لیے کہ انہوں نے تعریفیں بہت کی, بہت زیادہ تنقیدیں کی ان کے اوپر. وہ جو ایک چھوٹا سا میں نے پروگرام دیکھا ان کا کلپ, وہ شروع یہاں سے ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, وہ اپنی کتاب کے سلسلے میں کچھ انہوں نے پروگرام کیے تھے, تو اس پر یہ تھا کہ غار ہرا میں تھے, فرشتہ آ گیا اچانک ان کے خیال میں, مطلب فرشتے کو تو یہ نہیں مانتے, ان کے خیال میں ایک فرشتہ آ گیا وہاں. فرشتے نے کلام نازل کیا. ایک جھوٹا آدمی جب وہاں سے آتا تو ایک پہاڑی پہ کھڑا ہو کے شور مچا دیتا کہ آج فرشتہ آیا میرے پاس, اور فرشتے نے میرے اوپر ایک کلام نازل کیا. اور پھر بہت سے ہر دور میں ہوا ہے, بہت بڑی بھیڑ اس کے ساتھ ہو جاتی کہ بڑے چمتکاری ہے. تو انہوں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا, ان کا بڑی فطری بڑی نیچرل بات تھی. یہ وہ تو نروس ہو گئے, وہ ڈر گئے کہ یہ کیا ہوا, یہ سچے آدمی کی بات ہے. وہ آئے تو نروس تھے, وہ کانپ رہے تھے, ان کو لٹایا اڑایا, بہت دیر میں وہ نروس سے دور ہوئی. یہ واقعہ ہوا کیا تھا ان کی سمجھ میں نہیں آیا. کسی نے اگر گڑا تھا تو وہ آنے کے بعد اس کو خوب بڑھا چڑھا کر بتاتا کہ میں کتنے عظیم منصب کے اوپر مجھے فائز کر دیا گیا, رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والا کوئی شخص ہوتا تو آگے بتاتا کہ آج سے رسول بن گیا میں. اگر اس نے یہ چیزیں گڑی ہوتی کہ آج فرشتہ آیا اور آج سے میں رسول ہو گیا. یہ برہما کماری کے فاؤنڈر بابا جو ہے
ब्रह्मा बाबा, उन्होंने एक जौहरी थे, एक ज्वेलर, अपने गीता का पाठ वाठ करते थे, लोग इकट्ठे होते थे, लेडी ज्यादा होती थी उसमें। एक दिन उन्होंने, बाबा लेखराज, एक दिन उन्होंने दावा किया कि ब्रह्म, निराकार ब्रह्म मेरे अंदर आ गया, आज से मैं साकार खुदा हो गया, ब्रह्मा बन गया, ब्रह्म से निराकार शिव मेरे अंदर आ गया है, और मैं आज से ब्रह्मा बन गया। वो ब्रह्मा जो देवता वो इनके यहाँ कहलाता है, तो उनका ये देवता हो गया, इसलिए कि वो मेरे अंदर अब है, साकार हो गया। कुछ लोगों ने माना, बढ़ते गए, आज बहुत है मानने वाले दुनिया में जो उसे मानते हैं इस बात को। तो उन्होंने पहले ही दिन से एक जबरदस्त दावा किया, उन्हें कोई ऐसी किसी शुबे का इज़हार नहीं किया, ऐसा कुछ लग रहा है कि खुदा आ गया मेरे अंदर। क्योंकि ये दावा करने वाले बड़े जिस तरीके से सीना ठोक कर लाते हैं चीजों को गढ़कर, उनका उसकी कोई झलक नहीं है इस वाक़े के अंदर। ये बड़ा, फरिश्ते को तो वो नहीं मानती, उनके अपने अंदर के एहसास होंगे कि मेरे ऊपर कुछ नाजिल हुआ, जो कुछ भी हुआ, उनकी विजन ने कुछ देखा, उनकी विजन थी, जिस उस विजन में, वो विजन सचमुच कुछ था नहीं था, लेकिन एक विजन थी जो इंड्यूस हुई उन्हें, और उसमें उन्होंने देखा कुछ था, आया, और उसने ये कलाम दिया। तो घबरा गए, डर गए कि ये क्या है, बेपनाह नर्वस हो गए। उनका मुसलमान इस वाक़े से घबराते हैं, ये तो बहुत बड़ा उनकी सच्चाई का सबूत है। क्या आने के बाद वो थरथरा रहे हैं, वो कांप रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा मुसलमान इसका तो बिल्कुल, इस वाक़े को तो बिल्कुल गायब कर देते हैं, सिवाय तारीख की बहुत दूर की चंद किताबों के अंदर। कि फिर उसके बाद उन्होंने सुसाइड तक करने की कोशिश की बाद में। तो कहा ये सब एक बिल्कुल एक ऐसे आदमी की नफ्सियात है जो सच्चा है, तो कि अरे रसूल के साथ ऐसी बात लगा दे कि उन्होंने कहा कि अपने आप को खत्म किए लेता हूं। वो जब वही का सिलसिला, जब बहुत अरसे तक, पहली वही के बाद दूसरी वही बहुत अरसे नहीं आई, और इस दरमियान में उनके दिल को मुकम्मल जो है वो इस बात का यकीन हो गया, वर्का बिन नौफल से मिलने के बाद पूरा वो हल्के हल्के करके, पहले नर्वस से घबराहट दूर, इत्मीनान हुआ, वो इत्मीनान यकीन में बदला, और ये हुआ कि अल्लाह की तरफ से एक कलाम आया था। उन्होंने बताया कि तो वही फरिश्ता है, वही नामू से जो मूसा के पास आया करता था। तो अब इंतजार और शौक शुरू हुआ कि अगली मर्तबा फिर हो, और फिर वो बहुत अरसा गुजर गया, वो गायब। तो दुनिया से तो पहले ही बेदार थे, उस बेदारी को छोड़कर वो पहाड़ गार में जाकर तन्हाई में बैठ जाया करते थे। यहाँ के मसाइल का हल तो पहले ही समझ में नहीं आ रहा था। अब ये एक रोशनी की किरण नजर आई, वो गायब। इसमें एक शौक भी था और इसमें ये भी था, वो तड़प भी थी। अब वो खत्म बस एक दफा चमक कर। तो इस दर्जे के मेंटली अपसेट हुए कि उन्होंने एक मौके पे ये आया कि पहाड़ी पे खड़े होकर कि अपने आप को यहां से गिरा देता हूं, मैं खत्म करूं, इस चक्कर से नजात पाऊं। उनका मुसलमान तो इस तारीख के इस हिस्से को गायब करते हैं। ये तो बहुत बड़ा उस आदमी की सच्चाई का सबूत है कि वो एक इंसान था, बड़ा सच्चा इंसान, कि ये भी वहां कोई दूसरा नहीं था कहने वाला। उन्होंने आके ये कैफियत भी अपनी बयान कर दी, तभी तो मालूम हुआ। कोई और खड़ा देख थोड़ा था, किसी ने जाके हाथ थोड़ी पकड़ा था। तो ये उसने, एग्नोस्टिक ने बात यहां से शुरू की, बड़ी उनकी तारीफ की। ये एक हर्फ सच है इस हिस्से का। तो मैंने उन्हें लिखा, फिर ईमेल से लिखा, फोन पे भी कुछ बातें हुई थी, मैं लंबी बात थी, मैंने ईमेल से लिखा उन्हें कि ये मैंने देखी, मुझे ये बहुत अच्छी लगी, इनकी बातें बहुत अच्छी लगी। लेकिन एग्नोस्टिक फिर एग्नोस्टिक ही रहेगा, उसका शुबा कभी दूर नहीं होगा। ये तो बात, ये दूसरों में जिन पर वो एतराज करते हैं कि ये लोग बगैर सोचे समझे अड़े हुए हैं, ये तो सारी बगैर सोचे समझे तो अड़ी हुई वो खुद भी है। ये खातून भी खुद इस बात को कह रही है कि कोई चीज उन पर उतरी, वो खुद तो जबान को जानते नहीं थे, खुद बेपढ़े लिखे थे, वो कलाम खुद से अंदर से तो उनके ऊपर नहीं उतरा, वो खुद उन्होंने नहीं कर लिया ये तस्वर करके कि कोई मेरे ऊपर लाया है। तो फिर किसी न किसी सोर्स ने दिया उन्हें। ये सोर्स दो ही हो सकती है, या शैतानी या रहमानी, या इलाही सोर्स हो सकती है या शैतानी सोर्स हो सकती है, दो ही हो सकती है।
ان دونوں میں سے طے کر لیجئے. اب جو کچھ آپ کے سامنے آ رہا ہے، جس کی آپ خود تعریف کر رہی ہے، جس نے دنیا کو انسان بنانے کے لیے، جس نے ہر طرح کی برائیاں دور کرنے کی ساری چیزیں دی، یہ ان دونوں میں سے وہ ریویلیشن تو تھا. یہ تو شروع میں تم نے مان لیا جب اس آدمی کو سچا کہہ دیا، اور سچا تم نے ثابت کر دیا کہ یہ سچے انسان کے ریئیکشن سے جھوٹا آگے دعوے کرتا، تو پھر ریویلیشن تو ہوا تھا. یا شیطان کی طرف سے ہوا تھا یا اللہ کی طرف سے ہوا تھا. اب تو بس ان دو باتوں کے اوپر آ جاؤ، اور پھر آگے ساری زندگی دیکھ لو. خود تم نے جو چیزیں ان کے بارے میں مانی ہے، اس کلام کے بارے میں مانی ہے، وہ ساری بیٹھ کر دیکھ لو اور طے کر لو کہ یہ اللہ کی طرف سے تھا یا نہیں تھا. اللہ کی طرف سے نہیں تھا تو شیطان کی طرف سے تھا. لیکن اس کے بعد بھی ایگنوسٹک تو خود اپنے ثبوتوں سے بات شروع کر رہی ہے. تو یہ تم بھی وہیں پر اڑنے والے ہو. منہ سے کہتے ہو آپ لوگ، خالی منہ سے کہتے کہ ہم بالکل نیوٹرل، ہم غیر جانبدار، پہ کوئی غیر جانبداری نہیں. انہوں نے طے کر لیا کہ ہمیں ہر بات میں شبے میں رہنا ہے، ہمیں اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے. جو ثابت ہوتی چلی جائے وہ باتیں بھی شبے میں بدستور برقرار رہی. کیا بات ہوئی؟ یہ کیسے تحقیق کے راستوں کے اوپر لے جائے گا شبہ؟ یہ ڈاؤٹ. بہرحال ان کا جواب نہیں آیا اس پر. ایگنوسٹک، سنشے وادی، اگیے وادی، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں ہندی میں. مجھے اردو میں کوئی لفظ نہیں ملا. ہوگا کوئی ایک بڑا مشکل سا لفظ. ایگنوسٹسزم پر تو ہے، یعنی وہ چیز جسے ایگنوسٹک جس سے بنتا ہے، ایگنوسٹسزم، اسے کہتے ہیں اردو میں لا ادریت. ایک عربی سے ایک مشکل سا لفظ آیا ہے لا ادریت. میں نہیں جانتا یہ کیفیت، یہ چیز، لیکن اسے کیا کہتے ہیں ایگنوسٹک کو اردو میں؟ مجھے اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ملا، اس لیے میں نے ہندی الفاظ لکھے یہاں پر. وہ اتھیسٹ تو انیشور وادی ہے، یہ ایگنوسٹک سنشے وادی، اگیے وادی. ایک جین دھرم میں سیاد واد آتا ہے. سیاد واد کی فلسفی آتی ہے. سیاد واد کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز کے مختلف پہلو ہوتے ہیں. کسی بات کے بارے میں آخری طور پر یہ مت کہو یہ ایسی ہے، ہم نے سمجھ لی. یہ مختلف پہلو ہوتے ہیں الگ. یہ یہاں پر یہ موبائل رکھا ہوا ہے، اس موبائل کا یہ حصہ، یہ پارٹ جو ہے یہ کالا ہے. اب میں یہ یوں رکھا ہوا ہے، آپ لوگ قسمیں کھا کر کے کالا ہے، میں قسمیں کھا کر کہوں سفید ہے. تو سیادواد کہتا ہے کالا بھی ہو سکتا ہے، سفید بھی ہو سکتا ہے. یہ دیکھنے کے اینگل کی بات ہے. کوئی کسی خاص حالات سے دیکھ رہا ہے تو وہ سفید کہہ رہا ہے، کوئی کسی اور مخصوص حالات سے دیکھ رہے وہ کالا ہو سکتا ہے. یہ مت کہو کہ نہیں کالا نہیں ہے. اب میں کہوں کالا نہیں ہے، ہرگز کالا نہیں، سفید ہے. آپ کہیں کہ نہیں ہرگز سفید نہیں ہے، کالا ہے. آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، کالا ہے. اور کالا اور سفید ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں، الٹ ہوتے ہیں. آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، کالا ہے. میری بات بھی ٹھیک ہے، ہاں سفید ہے، ہو سکتا ہے سفید ہو سکتا ہے کالا بھی ہو. تو وہ کسی چیز کو منع نہیں کرتا. سیادواد کہتا ہے ہاں یہ بھی ممکن ہے. جس جگہ جا کر کہنے، کوئی جگہ جا کر ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی کہہ دے کہ نہیں یہ نہیں ممکن ہے. وہ آپ نے اس سچویشن میں اپنے آپ کو پلیس نہیں کیا جہاں سے وہ بات کہی جا رہی ہے. وہ بس ہو سکتا ہے یہ بھی سچ ہو. اس سچویشن سے جا کر دیکھو. یہ سیادواد کا خلاصہ ہے. فلسفے میں بڑی اچھی لگتی ہے بات، بڑی وسیع النظری کی لگتی ہے، کہ بڑی براڈ مائنڈڈنس کی محسوس ہوتی ہے. لیکن جین دھرم تو کہتا خدا نہیں ہے. ارے یہی کہتا کہ پھر وہ جین دھرم کا کیسا سیادواد؟ جین دھرم تو یہ کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتے ہمیں نہیں معلوم کہ نہیں ہے. ان کے عجیب و پدگل دو چیزیں ہیں. یہی کہتے کیا ہو سکتا ہے ہو، کہتے نہیں ہے. بس یہی دو وجود ہیں، مادہ اور روح. بس سب کچھ انہی سے چل رہا ہے. ان کو کنٹرول کرنے والا تیسری ہستی کوئی خدا نہیں ہے. تو پھر کیسا سیادواد؟ بہرحال یہ ایگنوسٹک، اصل میں یہ سیادواد ایگنوسٹک کے ساتھ میں آنا چاہیے. جین دھرم جو ہے وہ اتھیزم کہہ لیں ہم، جو اس پیدا کرنے والے کسی ایک ہستی یا مینج کرنے والی کسی ہستی کو نہیں مانتے، جو انکار کرتے ہیں اس کے وہ اتھیسٹ. اور پھر اس کے بعد لفظ آ رہا ہے ڈینائر. میں نے ڈس بلیور نہیں رکھا یہاں پر. عام طور سے کافر کے لیے لفظ ڈس بلیور جگہ جگہ ہمارے پاس لکھا ہوتا ہے. ڈس بلیور کا مطلب کیا ہوا؟ یقین نہیں کرنے والا لفظی معنی، اس میں انکار نہیں آیا. ڈس بلیور صحیح معنوں میں تو ایگنوسٹکس کے لیے ہوتا ہے، استعمال نہیں ہوتا، اس لیے میں نے نہیں لکھا ہوا. لفظی معنی آپ دیکھیں ڈس بلیور، یقین نہیں کرنے والا، بلیو نہیں کرنے والا.
تو بلیو نہیں کرنے والا دوسری بات ہے اور انکار کرنے والا دوسری بات ہوئی. اصل میں ڈینائر لکھا پھر میں نے کافر کے لیے لفظ کہ یہ 3 طرح کے لوگ ہوئے. ان 3 طرح کے لوگوں کے اندر جو یہ جو ہے ایگنوسٹک، اصل میں تو یہ بھی پڑا ہی ہوا ہے اپنی جگہ پر، لیکن ان سے بہتر جگہ پر ہے جہاں پر اتھیسٹ ہے. پھر ایک اتھیسٹ ہے، یہ دونوں ہیں وہیں پر جو نہیں مانتے، لیکن وہ یہ نہیں مانتا وہ، لیکن اس لیے کہ وہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے. ایگنوسٹک. عزیز کہتا ہے مجھے معلوم ہے کہ وہ نہیں ہے. اور کافر کون ہوا؟ تیسرا پھر کون ہوا؟ یہ تیسری کیٹیگری کے تیسرا کون ہوا؟ یہ دیکھیے پہلے قرآن میں ہم آتے ہیں بات کو اس کے اوپر. قرآن شریف نے سورہ انعام سے میں نے حوالہ دیا ہے. یہ کن واقسموا باللہ جہد ایمانہم، قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں، پکی پکی قسمیں اپنے ایمان کی. لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا، پکا ثبوت ہو جائے ایسے جیسے کوئی آیت ہوتی ہے واضح، ایسا ثبوت لے آؤ تو ہم لازماً ایمان لے آئیں گے. قل انما الآیات عند اللہ، ان سے کہہ دو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، آیات تو اللہ کی طرف سے آتی رہتی ہیں، اس وقت بھی اللہ کے پاس ہے. وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون. اور کیا سمجھ رہے ہو تم لوگ جو تم سے یہ کہتے ہیں، یہ ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے کہ جب آیت آ جائے گی تب بھی ایمان نہیں لائیں گے. واضح اوپن چیز. آیت کا محدود معنوں کے اندر چمتکار بھی ہوتا ہے جسے میراکلس کہتے ہیں. اگر یہاں پر وہ محدود معنی لے تو یہ کہتے ہیں کہ لاؤ کوئی میراکل لاؤ، لے آ گئے میراکل تو بھی نہیں مانیں گے. یہ کہہ یہ رہے کہ لے آؤ کچھ تو مان لیں گے. یہ ایگنوسٹک کہتا ہے ثبوت لے آؤ مان لیں گے. ایک نہیں، مجھے بہت سے ایگنوسٹکس ملے. اب پھر جب کوئی نیا آتا ہے، بہت سے ان میں سے وہ ہیں، یہ تو ابھی میں نے جن کا ذکر کیا وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ میں ایتھیسٹ نہیں ہوں، میرے اوپر یہ الزام غلط ہے، میں ایگنوسٹک ہوں. ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد ان کی ہے جو اس نام کو نہیں جانتے کہ میں کیا ہوں، میں ایگنوسٹک ہوں. ایگنوسٹک سے ان کے گھر والے میرے پاس لے کر آتے ہیں، صاحب یہ انہیں ذرا سمجھا دیجئے. یہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ثبوت مل جائے تو ہم مان لیں گے. میں ان سے کہتا ہوں جو لے کر آئے، میں کہتا ہوں میرا کیوں وقت ضائع کر رہے ہو، یہ نہیں مانیں گے. ثبوت تو میں ڈھیر لگا دوں گا لیکن یہ نہیں مانیں گے. یہ صرف منہ سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ثبوت آ جائے گا تو مانیں گے. دقت یہ ہے ان سارے ایگنوسٹکس کی کہ دعویٰ یہ کرتے ہیں. یہ کافر نہیں دعویٰ کرتا، یہ اتھیس بھی دعویٰ نہیں کرتا، کہتا کیا اس چکروں میں نہیں پڑتے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. یہ کہتا ہے ایگنوسٹک جس کے پاس یہ گنجائش ہوتی ہے کہ اچھا لے آؤ ثبوت مان لیں گے، اور پھر نہیں مانتے. ایک کا نہیں بہتوں کا تجربہ ہے مجھے. بالکل فائنل کنکلوسیو ثبوت ہے تو بھاگتے ہیں ثبوتوں سے لیکن مانتے نہیں ہیں. بہتوں کا تجربہ ہو چکا. تو جو لوگ میرے پاس لے کر آتے ہیں، بہت تعلق ہوتا ہے، بڑے خوش آمدید کرتے ہیں، آپ ہی سمجھا سکتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں میں بہت وقت ضائع کر چکا ہوں، میں نہیں سمجھا سکتا، میں جانتا ہوں انہیں. آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں کہ نہیں، میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے انہیں. ان کو نہیں ماننا ہے. ثبوتوں کے تو میں بھی ڈھیر لگا دوں گا، ایسے ثبوت کی جس کے آگے چل ہی نہیں سکتے، زبان بند ہوگی، لیکن نہیں مانیں گے. میرا وقت ضائع کرائیں گے آپ. اور یہ 10 منٹ کی، 1 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی بات نہیں ہے وہ ثبوت، تو وقت میرا ضائع کرائیں گے، ان کو نہیں ماننا. بہرحال یہ کیٹیگری یہ ہے. قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ لے آؤ کوئی بالکل واضح ایسی چیز جس سے زبان بند ہو جائے، آیت لے آؤ، ایسا چمتکار لاؤ. تو ان سے کہہ دو ایسے چمتکار اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس سے آتے رہتے ہیں. لیکن تم لوگ اس بات کو سمجھ لو کہ یہ مانیں گے نہیں اس کے بعد بھی. یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ ایگنوسٹکس کا ذکر ہو رہا ہے. لوگ سب کو ایک لائن میں لگاتے نا، یہ کافر کا ذکر نہیں ہو رہا. کافر کسے کہتے ہیں میں اس کی بات کو کرتا ہوں. یہ اگلی آیت، اسی سیریز کی اگلی آیت سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 110. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَظَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. یہ ہم ان کے دلوں کو، نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے کہ یہ تو آگے کی بات کہی. ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ اس کے اندر یہ اندھوں کی طرح ٹپک ٹوئیاں مارتے رہیں گے. یہ پہچان ان کی. اگلی آیت اسی سے، اگر ہم ان پہ فرشتے بھی اتار دیں، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ تھا وَكَلَّمَهُ الْمَوْتَى، ان سے مردے بات کرنے لگے. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ،
ہر چیز اکٹھا کر دیں ان کے سامنے، تمام چیزیں اکٹھا کر دیں، شیئن قبولہ ان کے سامنے، ما کانوا لیؤمنوا الا یشاء اللہ، ایمان لانے والے نہیں ہیں سوائے اس کے کہ بعض ہی لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کے لیے اللہ کی مشیت ہو، جن میں جراثیم ہو، ایک گنجائش ہے، ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ماننے والے ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، باقی کے سامنے ثبوتوں کو ہی پہچان آ رہی ہے۔ یہ کن کی پہچان آ رہی ہے؟ ان کی آ رہی ہے جنہیں جو آج ایگنوسٹکس ہوتے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے لفظ پہلی بار سنا ہوگا، تو قرآن نے سب کو کور کیا ہے، یہ کافر نہیں ہے، ان میں سے واپس آنے کی گنجائش ہوتی ہے لیکن بہت کم میں ہوتی ہے، باقی کہتے ہیں ثبوت لاؤ، ثبوت لاتے رہیے، مانیں گے نہیں، ہاں بہت تھوڑے سے ہوتے، ولیکن اکثرهم یجہلون، اکثر جو ہے وہ جہالت کی باتیں کرتے ہیں، یہ بہت تھوڑے سے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ امید ہے کہ مان جائیں گے۔ یہ پہچان بتائی ہے قرآن نے ان کی کہ جن کے بارے میں کہا الذین لا یعلمون، جو نہیں جانتے، یہ ان کی پہچان ہے۔ ہم سے جنرل پالیسی ان لوگوں کے لیے قرآن نے جو دی، قل للذین لا یؤمنون، یہ وہ لوگ جو ایگنوسٹکس ہیں، جو ایمان نہیں لا رہے، ان سے کہو کہ اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ بیٹھ کر جو کر رہے ہو تم اپنی چیز کے اوپر عمل کرو، ہم اپنے پروگرام پر عمل کرتے ہیں، ریزلٹس آ جائیں گے سامنے، ان ریزلٹس پہ بات کو دیکھیں گے، تم اپنے پروگرام پہ کرو، یہ بحثم بحثا اور تمہیں ماننا نہیں ہے کرتے رہو تم، لیکن ہمیں اپنے پروگرام پہ عمل کرنے دو، اس میں دخل مت دو، اس میں رکاوٹیں مت ڈالو، اس کی مخالفتیں مت کرو، ریزلٹس آ جائیں گے کہ کون کامیاب ہے، کون سا نظام اچھا ہے۔ یہ تو اسے بھی، اس نظام کو چلنے کے لیے جو زور لگاتے ہو کہ نہیں چلنے دیں گے، اسے کرنے دو، ہمیں قائم کر کے دکھانے دو، تم اپنا کرو، اور پھر آ جائیں گے ریزلٹس کیا اچھا ہے۔ اسے کہتے ہیں پریگمیٹزم، زبردست قرآن پریگمیٹ کے عملی ثبوت جو نظروں کے سامنے ہو، قرآن نے طرح طرح کے دلیلیں دی، اس میں سے قرآن نے یہ پریگمیٹک ایویڈنسز رکھے کہ کر کے دیکھ لو ریزلٹ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، لیکن کرنے تو دو، تم کرو، ہمیں کرے تو ہمیں کرنے دو، ہمیں روکو مت، پھر اور پھر دیکھو ریزلٹس کدھر آتے ہیں، نظام کو قائم کرنے دو، پھر دیکھو کہ کون سا نظام اچھا ہے۔ وانتظرون، ان سے کہو کہ انما انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، آ جائے گا ریزلٹ سامنے۔ یہ ہے قرآن نے کہا ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایگنوسٹک۔ اب اس کے بعد پھر آتے ہیں کافر، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جو کفر کیا اللہ پر ایمان لانے کے بعد، جس نے انکار کیا سوائے اس کے کہ جو مجبور ہو گیا تھا، اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا، اور ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ، لیکن یہ بات ان کی ہو رہی ہے کہ جو شرح صدر سے کافر تھے، جن کا سینہ کفر کے لیے کھلا ہوا تھا، فعلیہم غضب من اللہ، ان پر اللہ کا غضب اور ان کے لیے عذاب عظیم عذاب۔ یہ کافر پھر کون ہوئے؟ وہ ایمان نہیں لانے والے اگر ایگنوسٹکس ہو اور وہ اتھیسٹ ہوئے تو ایک میں نے پھر سمجھیے گا باریک، وہ جو ایمان نہیں لا رہے، وہ جو کافر ہیں، ان میں فرق ہے۔ بہت سی جگہوں پر ایمان نہیں لا رہے، قرآن نے کہا کہ کافر ہو گئے ایمان نہیں لائیں گے، یہ جملہ دوسرا ہے، کافر ہو جانے کے بعد ایمان نہیں لائیں گے، یہ کافر نہیں ہوئے اور ایمان نہیں لا رہے۔ تو اس میں کیا فرق ہے؟ پھر کافر کیا ہے؟ جب اسے ہم کافر کی بات کر لیں گے اس کے بعد آئے گی پھر یہ بات، فرق سمجھ میں آئے گا کہ قرآن نے کتنی کیٹیگریز کو کور کیا اور ہر ایک سے کس کس طرح کی گفتگو اور ریلیشن شپس قائم کرنے کو کہا ہے۔ وہ بھی کافر کی کیٹیگری میں جاتے ہیں، الٹیمیٹلی کافر کی کیٹیگری میں جاتے ہیں، وہ بھی جو ایگنوسٹکس ہے، وہ بھی جو اتھیسٹ ہے، لیکن شروع میں نہیں رہیں گے۔ یہ تین الگ الگ ہیں، بعد کو کافروں میں پھر ان کا بھی شمار ہو جائے گا، کسی سٹیج کے بعد جا کر شمار ہوگا کافر کون سے ہیں۔ تو پھر انشاءاللہ وقت ہو گیا ہے، تو وقت سے بلکہ ہم آگے بڑھ گئے، انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ مرتبہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، الحمدللہ رب العالمین۔